کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ کل آپ سے آپ کے سارے حقوق چھین لیے جائیں گے؟ پاکستان میں کوئی بھی قانون آپ کے لیے نہیں ہوگا. معاشرہ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا. نہ کہ صرف حقارت کی نگاہ سے، آپ کو انسان تک نہیں سمجھا جائے گا. آپ کے بھائی بہن کو آپ کے ہونے سے شرمندگی ہوگی. آپ کے ماں باپ کبھی آپ کو اپنی اولاد کا درجہ نہیں دے پائیں گے. آپ کو یوں پکارا جائے گا جیسے کوئی کسی کو گالی دیتا ہو. کیا محسوس کریں گے آپ اس وقت کہ جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے؟ کچھ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں ہر لمحہ ٹرانسجینڈرز ہمارے اس معاشرے میں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ان کو رائٹس نہیں دیے گئے؟ ان کے لیے نہ کوئی تعلیمی رائٹ، نہ کوئی فیونرل رائٹ، نہ ہی ان کو یہ پتا ہے کہ جینا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. گہرائی سے بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈرز کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں ایک خط آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ کسی ٹرانسجینڈر نے اپنے ماں باپ کو لکھا. کیونکہ ایز این انڈیویجول بھی ہمارے دل میں بھی ایز کو خاص ہمدردی نہیں ہے ٹرانسجینڈرز کو لے کے. خیر، یہ خط پڑھنے کے بعد شاید آپ کے دل میں تھوڑی ہمدردی پیدا ہو جائے. ڈیئر ابا اینڈ اماں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میلوں دور رہ رہے ہوں. کیوں آپ نے ہمارے درمیان اتنے فاصلے کھڑے کر دیے؟ کس نے آپ کے دل میں اس نفرت کے بیج کو بو دیا؟ چاہے تو آپ اس بات کا الزام مجھ پر لگا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے بنیادی مذہبی عقیدے اور اس سوچ کہ آپ کی اولاد کسی صنفی کردار میں پوری اترے جو کہ میں نہ کر سکی. مجھے بتائیں، کیا یہ چیزیں مجھ سے زیادہ ضروری ہیں؟ میں ایک انسان ہوں، میں جذبات، خون، گوشت سب رکھتی ہوں. آپ اپنی محبت ان خیالی عقیدوں کو دے رہے ہیں، جبکہ برسوں سے میں اس محبت کو ترس چکی ہوں. یہ کچھ درد تھا جو اس خط میں لکھا گیا تھا ایک ٹرانسجینڈر کی جانب سے اپنے ماں باپ کو. خیر، ایک شعر یاد آتا ہے: کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں غرود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. ہیومن رائٹس ہر انسان کا ایسا بیسک رائٹ ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. لیکن ہمارے اس پڑھے لکھے معاشرے میں بھی آج بھی ایک کمیونٹی ہے جس کو اس کے بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے، اور وہ کمیونٹی ہے ٹرانسجینڈرز یعنی کہ خواجہ سرا. ٹرانسجینڈرز کو تھرڈ جینڈر اللہ نے بنایا ہے. اگر کوئی انسان مکمل عورت یا مکمل مرد پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اس پر مہربانی کی ہے. ٹرانسجینڈرز کو بھی اللہ نے اشرف المخلوقات میں شامل کیا ہے. تو آخر پھر کیوں ہم انہیں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں جبکہ ہماری لینگویج، ہمارا کھانا پینا سب کچھ سیم ہے؟ کیا سوسائٹی صرف انہیں ایک جینڈر کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کرتی ہے؟ ایون ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر ٹرانسجینڈرز کو ان کے پیرنٹس ریجیکٹ کر دیتے ہیں. شاید ہی کوئی پیرنٹس ہوں گے جو اپنے ٹرانسجینڈر بچے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایز اے بوائے ڈیولپ ہو. وہ اس کو ایز اے بوائے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو معاشرے میں کوئی پریشانیاں نہ آئیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ایک لڑکا بن کے رہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے وہ ٹرانسجینڈر بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے بھائی بہن بھی اس بات میں امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں کہ ان کا جو سبلنگ ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے. لیکن جیسے ہی یہ ٹرانسجینڈر بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے بھائی بہن بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ نہیں بتانا چاہتے کسی کو کہ ہمارا سبلنگ ایک ٹرانسجینڈر ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے ٹرانسجینڈر سبلنگ کی ہونے پر امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں. اس سچویشن میں جب ٹرانسجینڈر بچہ کسی ٹرانسجینڈر گروپ سے ملتا ہے تو وہ یہ چیز نوٹس کرتا ہے کہ وہ آپس میں کتنے پیار سے رہ رہے ہیں، اور وہ پھر اپنے گھر کی طرف نظر ڈالتا ہے کہ اسے ادھر کس چیز کی کمی ہے. فار ایگزامپل، ماں باپ تو اس بچے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، لیکن بہن بھائی اسی بچے کو اپنے دوستوں میں انٹروڈیوس نہیں کرواتے، اسے کہیں ملوانے سے گھبراتے ہیں. تو یہ چیز ریجیکشن میں ہی آتی ہے. تب وہ بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ ان ٹرانسجینڈرز گروپ کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی پرورش ان کا گرو کرتا ہے. اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ کیا گرو پڑھا لکھا ہے؟ کیا اس نے معاشرے کی تعلیم حاصل کی ہے؟ نہیں، وہ اس کو یہی تعلیم دیں گے جیسے کہ ناچنا یا مانگنا. مطلب ٹرانسجینڈرز کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا کیونکہ اس گرو کو بھی اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا. لیکن یہ سب سے بڑی غلطی ہے پیرنٹس کی، کیونکہ کچھ سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود اپنے بچے کو ٹرانسجینڈر گروپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اگر پیرنٹس اپنے بچے کو پیار محبت سے اس معاشرے میں پرورش دیں تو وہ بھی بالکل ہماری طرح ہی پرورش پائے. Obviously
جب آپ کو آپ کی فیملی ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو کوئی اچھا یا برا بٹ کوئی دوسرا آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا. اٹ ریمائنڈیڈ می آف سارا گل. لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ ہر. شی از دا فرسٹ ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ان پاکستان اینڈ شی واز جسٹ 14 کہ جب وہ اپنی گھر سے بھاگ گئی تھی کیونکہ اس کے پیرنٹس، اس کے گھر والے اس پر تشدد کیا کرتے تھے، یعنی اسے مارا پیٹا کرتے تھے. سارا کی فیملی انہیں لڑکوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی جبکہ وہ فیل کرتی تھی کہ وہ ایک لڑکی ہیں. وہ اپنی ماں سے روز کہتی تھی کہ میں لڑکوں والے کپڑے نہیں پہننا چاہتی، مگر وہ زبردستی پہناتی تھی. اب سارا نے ایک دن ضد کی کہ اسے لمبے بال رکھنے ہیں، مگر اس کا کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا گیا. پھر ایک دن ان کے ریلیٹیوز ان کے گھر آتے ہیں اور اس کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ سارا کی وجہ سے تمہاری باقی بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے. کیا یہ بات لاجیکل تھی؟ بالکل نہیں. اس بات پر ان کے پیرنٹس کا ری ایکشن یہ تھا کہ انہوں نے سارا کو مارنا شروع کر دیا. روز ہی سارا کو اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ اس کے پیرنٹس اسے آج قتل کر دیں گے. اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی. گھر سے بھاگ جانے کے بعد اس نے ایک ٹرانس گروپ جوائن کیا اور اس ٹرانس گروپ نے اس سے کہا کہ تمہیں سروائیو کرنے کے لیے یا تو بھیک مانگنی پڑے گی یا پھر تمہیں ڈانس کرنا پڑے گا. سارا نے کہا کہ میں پارٹیز میں ڈانس کروں گی. کئی سال یہ معاملہ چلنے کے بعد سارا کو ریئلائز ہوا کہ زندگی یوں نہیں گزاری جا سکتی. تو کئی سال کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئی. اس نے فیصلہ کیا تعلیم حاصل کرنے کا. اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کیا اور اس وقت آج سارا ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک NGO بھی رن کر رہی ہے. سارا کی ایگزامپل ہمارے معاشرے کے لیے ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ ہم بھی باقی ٹرانسجینڈرز کو موقع دیں تاکہ وہ معاشرے میں بڑھیں اور اپنے لیے کچھ کر سکیں جیسے ہم باقی میل یا فیمیلز کو دیتے ہیں. 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 27 کے تحت ہر جینڈر کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. اب اس میں ٹرانسجینڈرز بھی شامل تھے، لیکن کیا ہم نے ان کو سوسائٹی کے حق دیے؟ بالکل نہیں. سوسائٹی ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی اور نہ ان کو ان کے رائٹس دیے جاتے ہیں. سوسائٹی کو لگتا ہے کہ انہیں پیسے دے کر ان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اور اگر وہ آگے سے منع کر دیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ 2015 سے 2018 کے درمیان خیبر پختونخوا میں 62 ٹرانسجینڈرز کے قتل ہوئے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. سیکیورٹی تو ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے، تو ٹرانسجینڈرز کو کیوں پرووائڈ نہیں کیا جاتا؟ آئی ایم شور کہ شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس نے کبھی ٹرانسجینڈر کو کسی اسکول میں یا ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا. ٹرانسجینڈرز کو کوئی ہیلتھ کیئر نہیں دی جاتی، ان کو کوئی جابز نہیں دی جاتی. ایسے میں ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہ جاتا سوائے بھیک مانگنے کے یا وہ پیسہ لے کر زمانے کے لیے ایک تماشا بن جائے. ہم تو ٹرانسجینڈرز کو ان کے فیونرل رائٹس تک نہیں دلوا سکے. ایون ہم ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں کہ جہاں ٹرانسجینڈرز کا نماز جنازہ پڑھانے تک کوئی راضی نہیں ہوتا. ان کے پیرنٹس ان کی ڈیڈ باڈیز ایکسیپٹ کرنے کو راضی نہیں ہوتے. اس ایشو پر 2017 میں ٹرانسجینڈرز کمیونٹی نے پروٹیسٹ بھی کیا جس میں 10,400 ٹرانسجینڈرز شامل تھے اور اس پروٹیسٹ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پاکستان کے باقی پروٹیسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ویسے تو ہم ٹرانسجینڈرز کی کوئی بات نہیں سنتے اور نہ ہی ان کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ٹرانسجینڈرز کو کسی دربار میں دیکھ لیں تو اسپیشلی جا کر اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں. یہ تو ہماری سوسائٹی کا حال ہے. 23-24 سال میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ جمعہ کے دن کسی بھی مسجد میں امام صاحب یا مولوی صاحب کسی ٹرانسجینڈر کے لیے بات کریں. ایون ہمارے مذہبی اسکالرز جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ قابل عزت ہیں، کسی نے بھی آج تک ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے کوئی کوشچن ریز نہیں کیا. نہ ہی کسی نے کچھ ایسا بیان دیا ہو کہ جس سے عام لوگوں کے دلوں میں ٹرانسجینڈرز کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہو جائے. ایک ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ شہزادی رائے نے اسی ہی ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. پاکستان نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لاز بنانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے خود سے کچھ نہیں سوچا، بس ویسٹرن کنٹریز کے ریفارمز کو دیکھا اور 2018 میں ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ پاس کر دیا. اس ایکٹ میں کچھ ریفارمز ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حق میں تھے. ایکٹ 27 میں کہا گیا تھا کہ ایجوکیشن، امپلائمنٹ اور ہیلتھ کیئر ہر ٹرانسجینڈر کا بنیادی حق ہے. اگر وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں تو کوئی بھی انہیں منع نہیں کر سکتا. لیکن اس ایکٹ میں کچھ ریفارمز LGBTQ کو بھی پروموٹ کر رہے تھے. جب یہ ایکٹ شریعہ کونسل کے پاس گیا تو انہیں بھی لگتا تھا کہ یہ لا بغیر ریسرچ کیے پاس کر دیا گیا. اس ٹائم کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا. بعد میں 2022 میں پتہ چلا کہ ہم نے ایز این اسلامک ریپبلک اسٹیٹ LGBTQ ریفارمز کو اپروو کر دیا ہے اور پھر پورے پاکستان میں شور مچ گیا. ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹیوسٹس نے بھی یہ LGBTQ لا کو بین کرنے کی ڈیمانڈ کی. ہم نے ان کو ان کے بیسک رائٹس دینے کی بجائے
یہ رائٹس دے دیے کہ وہ چاہے خود کو میل کہلوائیں یا چاہے خود کو فیمیل کہلوائیں، اور اس چیز کے لیے انہیں کسی قسم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا، بغیر کسی میڈیکل پروسیس کے صرف اپنی سوچ کی بنیاد پر کوئی بھی اپنا جینڈر چینج نہیں کر سکتا۔ LGBTQ لا پاس کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے تھا کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے ایسے لا پاس کرتے جو ان کو بنیادی حقوق دیتے، تاکہ وہ ڈسکریمنیشن فیس نہ کرتے اور نہ ہی وہ ٹرانسجینڈرز گروپس کے ساتھ جا ملتے۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ابھی تک 20 کنٹریز نے ٹرانسجینڈر رائٹس کی لیجسلیشن کی ہے۔ ارجنٹینا اور ڈنمارک ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ 2012 میں ارجنٹینا نے جینڈر آئیڈینٹی لا پیش کیا، جس کے بعد سے ٹرانسجینڈرز کے لیے جینڈر چینج سرجری لیگل بنا دی گئی۔ 2014 میں انڈیا نے بھی ٹرانس کمیونٹی کو الاؤ کیا کہ انہیں ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور امپلائمنٹ کا ایکول ایکسس دیا جائے، لیکن یہ لاز ٹرانس کمیونٹی کو سوشل سٹگماز اور دوسرے خطرات سے محفوظ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب تک سب سے زیادہ ٹرانسجینڈرز کے قتل برازیل میں ہوئے ہیں، اور بڑھتے ہوئے ہر سال کے ساتھ ٹرانس مرڈر ریٹ برازیل میں بڑھتا جا رہا ہے۔ 2008 سے 2021 تک برازیل میں 4042 ٹرانسجینڈرز کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے 375 مرڈر صرف اکتوبر 2020 سے لے کر سپٹمبر 2021 کے درمیان ہوئے ہیں، اور یہ پچھلے سال کے ریٹ کے مطابق 7% زیادہ تھا۔ مطلب ہر ملک میں ہی ٹرانسجینڈرز اپنے ناکردہ جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں اور کوئی بھی ان کے لیے ایکشن نہیں لیتا۔ پاکستان میں بھی پولیٹیشینز اپنی لمبی لمبی اسپیچز تو کرتے ہیں، مگر ٹرانسجینڈر کے کسی رائٹ کے بارے میں اس میں بات نہیں ہوتی۔ اگر پولیٹیشینز ہی نہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تو کون کرے گا؟ ٹرانسجینڈرز کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ سے تو امید رکھنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ انڈیویجولی طور پر ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے امپورٹنٹ، ہمیں چاہیے کہ ہم ٹرانسجینڈرز کو ڈسکریمنیٹ نہ کریں، انہیں ہراس نہ کریں، ٹرانسجینڈرز کو بھی خدا کی مخلوق سمجھیں، انہیں انکریج کریں تاکہ یہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ ان کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنانا چاہیے، جیسے پاکستانی ٹرانسجینڈر مہانور کو ان کی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملی، اور آج وہ پاکستان کی فرسٹ ٹرانسجینڈر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ہمیں بھی ٹرانسجینڈرز کو ایز اے سوسائٹی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اسپیشلی پیرنٹس کو، کیونکہ جیسے ہمیں پیرنٹس نے پالا، اسکول بھیجا، پڑھایا لکھایا تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں، ایسے ان کا بھی حق ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے ان بچوں کو اسی طرح پالیں، انہیں پڑھائیں لکھائیں تاکہ وہ مانگنے کی بجائے، ناچنے کی بجائے ایک عزت دار طریقے سے اپنی روزی کمائیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ کیونکہ ٹرانسجینڈرز کو کوئی شوق نہیں ہے مانگنے یا ناچنے کا، سوسائٹی اسے مجبور کرتی ہے یہ سب کچھ کرنے پہ، اور اب سوسائٹی کو ہی چاہیے کہ ان کے لیے کچھ کریں اور ان کو ان سب چیزوں سے نکالیں۔